ایک ایسی سازش تھی جس میں اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایسے لگتا تھا کہ انہیں ٹاسک دیا گیا. میں آپ کو اس لیے اس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ سٹینڈ نہ لیتے، مخالفت میں کھڑے نہ ہوتے، تو جو پلاننگ انہوں نے کر رکھی تھی اگلے 10 سال ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا. اور 10 سال میں ہمارا ملک کی معیشت بھی ڈیفالٹ کرتی، اور مجھے تو اس سازش میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے بہت اہم اثاثے بھی ہمارے ہاتھوں سے چلے جاتے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ جیسے سٹینڈ لینے والوں پہ، اور جن کی وجہ سے شاید یہ حکومت بھی، یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور یہ حکومت معرض وجود میں آئی. یہ اور بات ہے کہ آج دل سے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اس انقلاب کے بانی جو لوگ ہیں ان کی قدر بھی ضروری ہے. اس لیے میں شروع میں اپنی بات کرنے سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا. اب میں عدالت کے فیصلے پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بینگ اے لائر، میں کوشش کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی مدد سے ثابت کروں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، 90 دن میں. اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں بینگ اے لائر کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی کتاب میں میں نے پڑھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، مگر حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو. اب دو باتیں ہیں، کھاؤ پیو اور عیش کرو. تو اس کے اوپر ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ ڈرنک کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ جائز ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے. تو وہ کسی دوست نے کہا کہ آگے بھی تو پڑھو کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو. اس نے کہا جی پورے پہ عمل تو کوئی بھی نہیں کرتا. آج میرا سوال یہ ہے کہ 90 دن کا الیکشن تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن 90 دن کے الیکشن کی شرائط کیا ہیں؟ 90 دن میں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ان کو پورا کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں میڈم آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ آرٹیکل 218 کلوز 3 پیج 121 پہ ہے. کلوز 3 میں پڑھوں گا کہ الیکشن کمیشن کے وجود میں آ جانے کے بعد اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، الیکشن کمیشن کی کیا ڈیوٹیز ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ it shall be the duty of election commission to organize and conduct the election. میم آرڈر ان دا ہاؤس کے لیے ریکویسٹ کروں گا. جب یہ بولتے ہیں تو کسی اور کو نہیں بولنے دیتے. معزز ممبر بات کر رہے ہیں، کائنڈلی آپ توجہ کریں. It shall be the duty of election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements جب تک یہ ارینجمنٹس مکمل نہیں ہوں گی الیکشن نہیں ہو سکتا. 90 دن میں کیا کئی دنوں میں نہیں ہو سکتا. What are the arrangements? As are necessary to ensure. Now what is to be ensured? To ensure that the election is conducted honestly, justly and fairly. جب تک الیکشن honestly, justly and fairly نہیں ہوگا 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتا. ثابت یہ ہوا کہ honestly, justly, I am reading from the Constitution of Pakistan. میں کہیں باہر سے نہیں پڑھ رہا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو عیش کرو تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو. تو جو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ it is the duty of the election commission that election
is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. اب جو بات جہاں آتی ہے آنیسٹلی, جسٹلی اور فیئرلی کے, تو میرا سوال یہ ہے کہ دو صوبوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حلقے چھوٹے ہوں گے, اس کے حلقے بڑے ہوں گے, یعنی ایم پی اے کے الیکشن کے حلقے بڑے ہوں گے, اور مردم شماری کے بعد جو بعد میں دو صوبوں کے اور فیڈرل کے الیکشن ہوں گے ان کے حلقے چھوٹے ہو جائیں گے. جب حلقے کی سائز ہی چھوٹا ہو جائے گا تو جو بڑے والے حلقے ہیں ان کے اندر بھی تو ان حلقوں میں نے آ جانا ہے نا. جب یہ مرج ہو جائیں گے آپس میں حلقے, تو کیا جو پہلے والے الیکشن ہوئے ہوں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ کیا اس جنکشن میں کہ جو بعد میں الیکشن ہوں گے مردم شماری آبادی بڑھنے کی وجہ سے حلقے صوبائی بھی چھوٹے ہوں گے, حلقے قومی بھی چھوٹے ہوں گے, جبکہ یہ صوبائی حلقے بڑے ہوں گے. اب بڑوں اور چھوٹوں کو مرج کیسے کریں گے؟ اور درمیان میں جو آبادی آئے گی جو ان حلقوں میں بھی آ جائے گی ان کو آئے گی, ان کے الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایک بندے 2 دفعہ ووٹ دیں گے. اٹس ناٹ پاسبل کہ جسٹلی الیکشن ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ جسٹیفائی ہی نہیں ہو سکتے یہ الیکشن. دوسرے نمبر پہ آ جائیں کہ ایک الیکشن میں جو ابھی ہو رہے ہیں اس میں دو صوبائی الیکشن میں پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہے, وزیر اعظم بیٹھے ہیں, منسٹر بیٹھے ہیں, ایم این ایز بیٹھے ہیں. تو جب یہ الیکشن ہوگا تو کیا یہ سب کمپین میں نہیں ہوں گے؟ جب ایم این اے کمپین کر رہا ہے, منسٹر کمپین کر رہا ہے, وزیر اعظم بھی شامل ہے اس الیکشن میں, تو وہ جو انٹرم گورنمنٹ کے تحت الیکشن ہونا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت الیکشن کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی سینٹیٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ اب دوسرے پہ آ جائیں, جب فیڈرل میں الیکشن ہوگا تو ادھر پنجاب گورنمنٹس موجود ہوں گی, پنجاب گورنمنٹ کا چیف منسٹر ہوگا, منسٹر ہوں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو؟ دیٹ از جسٹ امپاسبل, امپاسبل. اور اس امپاسبل کو پاسبل کیوں کیا گیا ہے آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. اور آخری جو اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ میں سن رہا تھا باہر, کچھ لوگ کہہ رہے تھے, کہتے جی اگر ہمیں یہ فیصلہ آ گیا کہ الیکشن ہوگا تو جو یہ فیصلہ آئے گا تو پھر ہم ان کو پتہ نہیں آگے صدر بھی بنا دیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی پرسنل گین ہے, کوئی صدر بننے کی خواہش ہے, یا اس ملک کو مطلب پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ انصاف اندھا ہے. پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں انصاف اندھا ہے. یہاں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ کچھ نہیں دیکھ رہے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ گستاخی نہ ہو جائے. انصاف تو اندھا ہے, پر جج صاحبان کو کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا بڑی زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس ملک کو تقسیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ پنجاب کا فیصلہ کر دیا, کے پی کے کا فیصلہ نہیں کیا. کیا دونوں اسمبلیاں نہیں ٹوٹی؟ اگر دونوں اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ خود دے دی اور کے پی کے کی الیکشن کی نہیں دی. اس کا کیا جواب ہے کہ تقسیم کیوں کی جا رہی ہے؟ اصل میں آپ کو بتا دوں کہ ججز کو بھی پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, وہ جانتے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے. صرف عمران خان کو ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے سڑک پر آنے کا, ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ سڑک پر آئے اور ملک پھر عدم استحکام کی طرف جائے اور پھر معاشی بحران پیدا ہو اور پھر انٹرنیشنل کانسپیریسی جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور جس کو ان کو ہٹانے کے لیے جو آپ نے قربانی دی تھی, اس قربانی کے باوجود بھی آج بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں بدامنی, معاشی بدحالی اور اس حد تک ہو. کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ملک کا برائی جو چاہے گا وہ سی پیک روک دے گا. جو سی پیک روکے گا وہ ملک کا دوست نہیں ہو سکتا. سی پیک کس نے روکا؟ سی پیک انہی لوگوں نے روکا جو اس ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے, اور اس سازش کو پہلے توڑنے والے آپ تھے, اور اب اس کو دوبارہ جوڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو بھی نہیں ہونے دیں گے.
دوسری بات، ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو، جن کے والد نے 11 سال الیکشن نہیں ہونے دیے۔ 90 دن میں الیکشن ہو، 90 دن میں۔ جنرل ایوب صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو۔ وہ کہتے ہیں سرائے کی قیامت دی نشانی ہے۔ تو ڈالر 10 روپے بڑھ گیا اس فیصلے کے بعد، یہ انعام دیا، 10 روپے ڈالر بڑھ گیا۔ اور یہی نہیں ہوا، 25 ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، قانون کو، آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا گیا۔ 25 ایم پی ایز، دیکھیں رائٹ آف ووٹ ہمارا حق ہے، ایم پی اے ایم این اے کا رائٹ آف ووٹ، رائٹ آف ووٹ ان کو دینے دیں، اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہتے ہیں کر دیں، پر ہاؤ کین یو اسٹاپ دا رائٹ آف ووٹ؟ آپ ان کے حقوق کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے بعد جو اخلاقی تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ معزز جج صاحبان پہ جب اعتراض ہو تو وہ کیس میں نہیں آتے، خود دستبردار ہو جاتے ہیں۔ 9 ججز کا یہ بینچ تشکیل ہوا اور آخر میں 3 ججز نے اس کا فیصلہ کیا، جج تقسیم ہو گئے۔ اخلاقی طور پر سوو موٹو کے تحت ایک بینچ پر اگر اعتراض کر دیا گیا اور ایک بینچ نے کہا کہ سوو موٹو کے تحت جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، تو اس کے بعد جب تک سوو موٹو کا اس فیصلے کو بینچ نے جو کیا تھا، جب تک اس کے بارے میں اس کو کلیئر نہ کیا جاتا، اس کی اپیل نہ سنی جاتی، اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہ دیا جاتا، اس وقت تک اس بینچ کا الیکشن کمیشن والے فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور ہمارا مطالبہ صرف لارجر بینچ کا تھا، اور اگر لارجر بینچ بنا دیا جاتا تو آج کسی بندے کو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پورے ملک میں ہجان کی کیفیت ہے، معاشی طور پر بحران کی کیفیت ہے۔ 3 سال کے بعد آج سی پیک بحال ہو رہا تھا، آج 3 سال کے بعد سی پیک بحال ہو رہا ہے، لیکن اس فیصلے سے یہ ملک ہل گیا ہے، پوری اکانومی ہل گئی ہے۔ 90 دن کا جو یہ فیصلہ ہے، ویسے بھی 90 دن تو گزر چکے ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز کو بھی نہیں سنا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج سی پیک جب شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہو رہا ہے، تو اس وقت میں اس فیصلے کو کر کے میں سمجھتا ہوں ملک کی ترقی کا پہیہ جو ہے وہ اس کو روکا گیا ہے۔ اور دوسری بات، 15 اپریل کو مردم شماری کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے۔ 15 اپریل کو جب مردم شماری کا نوٹیفیکیشن آئے گا تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے مردم شماری کا، سینسس کا، اس کے بعد پرانے حلقوں پہ الیکشن پاسبل ہی نہیں ہے، اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اگر 15 دن کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو یہ جو 2 صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہے یہ تو ویسے ہی غیر آئینی ہو جائے گا۔ کس طرح یہ الیکشن ہو سکتا؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس فیصلے سے اس ملک کو کس عذاب میں دھکیل دیا گیا ہے۔ مسائل اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ مائک کھولیں جی دیر صاحب کا. اس کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں، میرا ایک دفعہ پھر دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر بات کروں. وہ یہ ہے میڈم کہ ایک وقت تھا کہ جب ایک ایکشن لیا گیا تھا کچھ سرپھروں کی طرف سے، کچھ مجاہدین کی طرف سے، کہ انہوں نے اختلاف کیا اپنی ہی پارٹی میں، کچھ باتوں پہ اختلاف کیا، اور جب اختلاف کیا تو جیسے کہ ابھی عبد القادر پٹیل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، اس چیز کے قائل نہیں ہیں خان صاحب کہ وہ اختلاف سن سکیں. ہم نے یہ جرم کیا، آپ نے یہ جرم کیا کہ آپ نے اختلاف کیا. اختلاف کرنے کی ہمیں سزا کیا ملی؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ ہمیں اختلاف کرنے کی سزا یہ ملی کہ نہ صرف ہمیں، ہماری فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے گھروں پہ حملے کیے گئے، اور ایسا ہمیں شو کیا گیا کہ جی ایسی زبان استعمال کی گئی جس کے بارے میں اظہار نہیں ہو سکتا. یہ بتائیں کہ کبھی جمہوری معاشرے میں یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ اس وقت ہم نے جو محسوس کیا یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے. پیسے لینے کے الزامات لگائے گئے، ہم نے میڈیا پہ قرآن اٹھا کے ہاتھ رکھ کے اس بات کی گواہی دی کہ 1 روپیہ بھی حرام ہے اگر کسی نے لیا ہو. اس سب کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کے بعد ہم کوئی منسٹر بن گئے ہیں؟ اس کے بعد ہماری کوئی ریل پیل شروع ہو گئی ہے؟ ہمارے حلقوں میں تو پہلے بھی کام نہیں ہوتے تھے، اب بھی نہیں ہو رہے، ہم تو اسی حالت میں ہیں. لیکن ہمیں ایک یہ سکون ضرور ہے کہ ہم نے ایک سازش جو اس ملک کے خلاف ہو رہی تھی اور جو اس کے اعلی کار تھے، ان کو اگر ہم اس وقت نہ ہٹاتے تو آج یہ ملک ڈیفالٹ بھی ہو چکا ہوتا اور اس کے جو اہم اثاثے ہیں ان کی بھی برائی ہو چکی ہوتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمیں پہلے گالیاں پڑی، میڈم سپیکر، جو ہمیں پہلے گالیاں پڑی، وہی گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو پڑی، وہی گالیاں اداروں کو پڑی، جانور کہا گیا انہیں، اور ایسے ایسے لفظ استعمال کیے گئے اور ان کے تصویریں گاڑیوں پہ رکھ کے اس پہ جوتے مارے گئے. یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں ہوا، یہ ہر اس محب وطن ادارے کے ساتھ، ہر اس محب وطن MNA کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے ان سے اختلاف کیا ہے. اور یہیں بات ختم نہیں ہوتی. کچھ ججز نے ان کے خلاف فیصلے دیے، ان ججز کے تصویریں گاڑیوں پہ لگا کے اس پر جوتے مارے گئے، ان ججز کو برا بھلا کہا گیا، اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی. کچھ بیوروکریٹس نے جن کو یہ سمجھتے تھے ہمارے خلاف فیصلے کیے، ان بیوروکریٹس کے، ان میں IG، ان میں چیف سیکرٹری لے لیں، انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. IG کو کہا ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے. یہ دھمکیاں دی گئیں، اور یہیں بات ختم نہیں ہوتی. اب بھی جو بندہ بھی خلاف بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے. یہ جمہوری رویے ہیں، یہ جمہوری طریقے ہیں. آج میں اپیل کرتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب سے کہ ہم نے کس لیے آپ کا ساتھ دیا تھا؟ ہم نے سچائی اور حق کے لیے ساتھ دیا تھا. ہم نے ان کے ساتھ اختلاف اسی لیے کیا تھا کہ ہم اس ملک کو بچانا چاہتے تھے.
آج میں آپ کے حوالے سے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک بچانے والوں کے لیے بھی محبت کے جذبات ہونا بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں. ان سے بھی پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی وہ ہر جگہ نشانہ بناتے ہیں جس نے ان کا اختلاف کیا. پہلے قوم کہتی تھی کہ یہ پیسے لے کے آئے ہیں، اب یہ بتائیں کیا اداروں نے بھی پیسے لے لیے ہیں جن کے خلاف باتیں ہوئی ہیں؟ کیا ان ججز کے جن کے خلاف احتجاج کیے گئے انہوں نے بھی پیسے لے لیے تھے؟ کیا وہ آئی جی اور وہ میڈم جو سیشن جج تھی ان کے خلاف انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے بھی پیسے لے لیے تھے؟ آج قوم کو اور عوام کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم اور یہ سب لوگ جو ان کے ظلم کا اور ان کے تانوں کا اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان کے خاندانوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ کیسے رویے ہیں؟ بچوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا تو آپ کے بچے جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس پل رہے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں وہ پرسکون ہے؟ لیکن میں آج عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو دوسروں کے بچوں پہ بات کرے گا اللہ اس سے ضرور اس کا بدلہ لے گا. بات ہوتی ہے نہیں ہوتی اداروں کے بچوں کے، الیکشن کمیشن کے بچوں پہ، ایم این ایز جو اختلاف کرے ان کے بچوں پہ شروع ہو جاتے. کیا یہی آپ کی روایات ہیں؟ یہی آپ کے بزرگوں کی آپ کو تربیت ہے؟ آپ نے ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے. میم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے یہ بات شروع کی تھی اور اس میں سب سے زیادہ قربانی سب میں سے آپ کی ہے اور میں آپ کو اس کو ایکنالج کرتا ہوں. آپ بھی بجا دیں. تو میں آخر میں ایک اس طبقے کی بات نہ کروں کہ جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ بولنے کی ہمت ہو رہی ہے. وہ ہے میرا وہ غریب، وہ ہے وہ عام آدمی جو ہمیں اپنا ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجتا ہے اور اس کی ہر جگہ ہر قسم کی بات ہوتی ہے لیکن اس کی بات نہیں ہوتی. میں ہر تقریر میں اس کو یاد ضرور کرتا ہوں. آج میڈم میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں، جب پہلی یہاں پہ اجلاس تھا، دوسرا اجلاس تھا، میں نے خان صاحب کو کہا تھا خان صاحب ہم وعدہ کر کے آئے اس غریب سے، ہم ہیلتھ میں اصلاحات دیں گے، ہم ایجوکیشن میں اصلاحات دیں گے، ہم پولیس میں ریفارمز دیں گے، پولیس کی اصلاحات دیں گے، بیوروکریسی کا سٹرکچر چینج کریں گے. ہم یہ وعدے دے کے آئے تھے، ہم غریب کی مہنگائی دور کریں گے، ہم غریب کو سکھ دیں گے. لیکن آپ تو یہاں آ کے اپوزیشن کے اوپر چڑھ دوڑے. آپ کو تو اپوزیشن سے لڑ کے فارغ ہی نہیں ہوں گے، آپ غریب کے لیے کیا کریں گے؟ تو میڈم کچھ نہ کر سکے وہ غریبوں کے لیے. میرے شہر کے 70 بچے انہوں نے مار ڈالے جو برن سینٹر میں پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے. میں آج وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام برن سینٹر سے پلاسٹک سرجری ختم کرا دیں. وہاں صرف برن کے پیشنٹ جانے چاہیے. اس لیے کہ جب پلاسٹک سرجری ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کو 1-2 لاکھ روپیہ ملتا ہے، وہ سارے پیشنٹ ہی پلاسٹک سرجری کے داخل کرتے ہیں اور جو برن سینٹر کے پیشنٹ ہیں ان کو وہ نشتر میں یا ایسے اسپتالوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہلے ہی ایک بیڈ پہ 3 بچے ہیں اور وہ بیکٹیریا میں مر جاتے ہیں، جراثیموں میں مر جاتے ہیں. برن سینٹر بیکٹیریا فری ہوتے ہیں، وہ صرف جلے ہوئے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے ہوتے ہیں. آج میڈم میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ بھی اس کی ڈائریکشن دیں کہ برن سینٹر میں پلاسٹک سرجری کے کیسز کو ہسپتالوں میں بھیج دیں اور برن سینٹر میں صرف برن کے وہ کیے جائیں. میں 3 سال عمران خان صاحب کو یہ کہتا رہا، انہوں نے میری نہیں سنی. میں نے اپنے شو کاز نوٹس میں لکھا، میرے پاس وہ موجود ہے، کہ آپ ان 70 بچوں کے قاتل ہیں. 70 بچوں کے قاتل کے ساتھ میں کیسے ٹھہروں جس نے میرے غریب کے 70 بچے مار دیے؟ میرے غریب کے جو بچے غریب میں گھر میں گاؤں میں چولہے پہ بیٹھے ہوتے ہیں،
چوپال پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، گرم پانی میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ تڑپتے ہوئے جاتے ہیں ہسپتال میں تو برن سینٹر میں 3 سال جب تک ان کی حکومت گئی، 4 سال بچے داخل نہیں ہو سکے، بچے داخل نہیں ہو سکے۔ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم بنے، انہوں نے وہاں چلڈرن کا وارڈ بنا دیا۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آخری بات ختم کرتا ہوں، بس آخری بات، میرا یہ تجویز ہے کہ اس غریب کے لیے جو آج بھوک سے مر رہا ہے، جو قبر میں داخل ہو چکا ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج اس حکومت نے اس کو جو مفت آٹا دیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ غریب کو مفت آٹا دینے کا رواج نہیں ہے۔ جو مفت آٹا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں تم نے پھر بھی غلط کیا۔ یہ وہ لوگ غریب کو مفت آٹا دینے کی مخالفت کر رہے ہیں جو غریب کے دشمن ہیں۔ آج غریب کو کروڑوں بیگ مفت آٹا ملا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، اور میں انہیں یاد دلاتا ہوں، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا وہ 300 یونٹ تک، 200 یونٹ تک بجلی فری کریں گے، اس کا بھی کچھ کریں، اور نہیں تو 100 یونٹ تک بجلی فری کر دیں۔ اور میرا آخری مطالبہ یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی بنائیں، اس میں اپوزیشن بیٹھے، اس میں عمران خان بیٹھے، اس میں پی ڈی ایم بیٹھے، اور چارٹر آف اکانومی 10 سال کے لیے بنائیں، اور ایسی چارٹر آف اکانومی بنائیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ چارٹر آف اکانومی میں حکومتیں آتی رہیں لیکن اس میں تبدیلی نہ آئے، اور اس چارٹر آف اکانومی کے تحت فی الفور غریب کو 2018 والا ریٹ دیں، آٹا، دال، گھی، چینی 2018 کے ریٹ پر شروع کروائیں، ان کو اس کے اوپر دیں، اس کے لیے سبسڈی دینی پڑے، اس کے لیے آپ کو کٹ لگانا پڑے ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ۔ غریب اگر مر گیا تو اس کی بد دعا کسی کو نہیں بخشے گی۔ کس کا قصور ہے، کس کا نہیں قصور، آئی ایم ایف کی سخت شرائط کس نے سائن کی؟ 73 آئی ایم ایف کی سخت شرائط کس نے سائن کی؟ پچھلے 4 سال میں جو 74% قرضہ لیا گیا ہے، اور باقی 24 سال میں صرف اور صرف 24% قرضہ لیا گیا ہے، اور پچھلے 4 سال میں ہائی انٹریسٹ ریٹ پر جو قرضہ لیا گیا ہے، شارٹ ٹرم لون، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا۔ جو بھی مہنگائی ہے، غریب کو خدا کے لیے سبسڈی دیں ان 4 چیزوں میں، اور غریب کو جینے کا حق دیں، نہیں تو یہ غریب مر جائے گا، اس کی بد دعا کسی کو نہیں بخشے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم، اور چارٹر آف اکانومی بنائیں، اور 10 سال کے لیے بنائیں، اور غریب کی بھوک اور مہنگائی سے اسے بچائیں۔ تھینک یو میڈم۔